اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر، کثرت عبادت اور جاہلوں سے اعراض کرنے کا حکم دیا اور آپ کو بتایا کہ رسالت کا مقصد ڈرانا اور بشارت دینا ہے۔ مسلمانوں، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نشانیاں اور دلائل سے نوازا جو آپ کی پیدائش سے پہلے بھی ظاہر ہوئی اور آپ کی زندگی میں بھی اور اب تک یکے بعد دیگرے مسلسل جاری ہیں۔ ان میں سب سے عظیم نشانی قرآن مجید ہے، جس نے اپنی فصاحت، بلاغت اور گہرے معانی کے ذریعے تمام اہل زمین کو بے بس کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں۔ کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ جو شخص رسالت کی سچائی اور اس کے دلائل کی شفافیت کو جاننا چاہتا ہے اسے قرآن کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزات ضرور دیے گئے جن پر لوگ ایمان لاتے رہے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ اللہ کی وحی ہے جس کو اس نے میری طرف بھیجا ہے، اور مجھے امید ہے کہ تمام انبیاء سے زیادہ قیامت کے دن میرے پیروکار ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25 جولائی 2025 30 محرم 1447 ہجری کو مسجد نبوی شریف میں دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر کثرت سے رحمتیں اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا کما حق و تقوی اختیار کرو اور ظاہر و باطن ہر حال میں اس سے ڈرتے رہو۔ مسلمانوں، اللہ کی اپنے بندوں پر عظیم ترین نعمتوں میں سے یہ ہے کہ اس نے ان کی طرف رسول بھیجے، کیونکہ دنیا و آخرت میں کامیابی اور فلاح کا راستہ صرف انہی کے ذریعے ہے۔ پاکیزہ اور ناپسندیدہ چیزوں کی تفصیلی معرفت بھی صرف انہی کے ذریعے ممکن ہے، اور اللہ کی رضا بھی صرف انہی کے ہاتھوں حاصل ہوتی ہے۔ بندوں کے لیے ان رسولوں کی ضرورت جسم کے لیے روح کی ضرورت سے بھی بڑھ کر ہے، اور زمین والوں کا وجود صرف ان کے اندر پائی جانے والی رسالت کی تعلیمات کی وجہ سے قائم ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو ایسی واضح نشانیوں اور دلائل کے ساتھ تائید فرمائی جو ان کی رسالت کی صداقت پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد والے، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والی نشانیاں اور دلائل بہت زیادہ اور متنوع ہیں، بلکہ وہ دوسرے انبیاء کی نشانیوں سے زیادہ اور عظیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم عنقریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ظاہر ہونے کے بعد مشرکین کے مطالبات بڑھ گئے اور ان کے اعتراضات متنوع ہو گئے۔ انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف نشانیاں مانگی۔ انہوں نے کہا، اگر ہمارے اوپر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، کفار تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا تو ہم بھی اللہ کے چیدہ بندے بن جاتے، لیکن پھر اس قرآن کے ساتھ کفر کر گئے، بس قریب وہ جان لیں گے۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا اور انہوں نے اس کی واضح نشانیاں دیکھی تو کہنے لگے، یہ قرآن ان کے نزدیک مکہ اور طائف کے کسی بہت عظیم اور اثر و رسوخ والے شخص پر نازل کیوں نہ ہوا؟ اللہ نے فرمایا، اور کہنے لگے، یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ اور جب وہ اللہ کے چیلنج کو پورا کرنے سے قاصر رہے کہ قرآن یا اس کے کچھ حصے جیسی کوئی چیز لا سکیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ وہ اس قرآن کو بدل کر کوئی اور کتاب لے آئیں۔ اللہ کا فرمان ہے، تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں۔ اور جب انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ قرآن کو بدلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ قرآن حالات اور واقعات کے مطابق جستہ جستہ نازل ہو رہا ہے، تو انہوں نے اس کے
ایک بارگی کتابی شکل میں اتارنے کا مطالبہ کر دیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتارا گیا۔ پھر ان کی سرکشی اور ہٹ دھرمی مزید بڑھی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ سیڑھی پر چڑھ کر آسمان پر جائیں جبکہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں، پھر ہر ایک کے لیے آسمان سے ایک خاص کتاب لے کر آئیں جسے وہ پڑھ سکیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا بلکہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں۔ مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا یعنی ہر ایک کے لیے ایک الگ صحیفہ ہو جس پر لکھا ہو یہ اللہ کی طرف سے فلاں بن فلاں کے لیے کتاب ہے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کے معجزے سے مدد فرمائی ہے تو انہوں نے آپ کی رسالت کے تئیں تکبر اور ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا اور کہا کیوں نہیں اس پر کوئی فرشتہ نازل کیا گیا جو اس کے کام میں مدد کرتا، اور پھر انہوں نے اپنے مطالبات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا کیوں نہیں ہم پر فرشتے اترتے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اور لگاتار قطار در قطار آتے اور ہمیں بتاتے آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ خالق کائنات کے سامنے بھی تکبر پر اتر آئے اور مطالبہ کیا کہ اللہ ان سے براہ راست بلا واسطہ کلام کرے اور بتائے کہ محمد اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں اللہ ہم سے بات نہیں کرتا، بلکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنے کا بھی مطالبہ کیا کہ تاکہ اللہ خود انہیں بتا دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بھیجے گئے سچے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی انا کا اظہار کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی شرط یہ رکھی کہ فرشتے ان کے پاس بھی ویسے ہی رسالت لے کر آئیں جیسے انبیاء کے پاس آتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں بھی وہی نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ تو اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔ جب ان کے تمام دینی مطالبے ناکام ہو گئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی مطالبات شروع کیے تاکہ بازام خواہش ان کو عاجز کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آسمان سے ان پر خزانہ برسایا جائے جس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہ مکہ کے بے آب و گیا وادی میں رہتے تھے مطالبہ کیا کہ آپ کے لیے کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس میں نہریں بہتی ہوں، اور انہوں نے آپ سے جن کے پاس دن بھر کا کھانا میسر نہ ہوتا اس بات کا مطالبہ کیا کہ آپ کے پاس سونے کا ایک گھر ہو، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، اور اپنے لیے دنیاوی فوائد کے حوالے سے انہوں نے کہا ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمارے لیے مکہ کی زمین میں یہاں وہاں چشمے جاری نہیں ہو جاتے، اور جب ان کے تمام مطالبات پورے نہ ہوئے تو انہوں نے اپنے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کر دیا کہ یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے، اور انہوں نے گھمنڈ میں آ کر عذاب میں جلدی کا مطالبہ کیا جیسا کہ اللہ نے فرمایا یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے من چاہے عذاب کی تعین بھی کر دی کہ ان پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیا جائے اور ان کو ہلاک کر دے جس طرح قوم شعیب کے ساتھ ہوا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا پھر ان پر آسمان سے پتھر برسا دے، اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ تیرے پاس سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، اور جب ان کے مطالبے فوراً پورے نہ ہوئے تو ان کی سرکشی کا یہ عالم ہوا کہ وہ رسولوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے کیوں نہیں تم اپنی طرف سے کوئی نشانی لے آتے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا اور جب آپ کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے کہ آپ یہ معجزہ کیوں نہیں لاتے، آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے بیان کیا صرف وہی نشانیوں کو نازل کرنے پر قادر ہے اور نشانیاں صرف اسی کے پاس ہیں، اس کا فرمان ہے آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ کے پاس ہیں، اور اس میں نہ تو رسولوں کا اور نہ ہی کسی اور مخلوق کا کچھ اختیار ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبات پورے نہیں کیے کیونکہ وہ لوگ اس میں اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھتے۔ اللہ کا فرمان ہے کہہ دو کہ اللہ یقیناً ہر نشانی نازل کرنے پر قادر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، اور اس وجہ سے بھی کہ جو نشانیاں وہ مانگ رہے ہیں وہ ایمان لانے کا سبب نہیں بن سکتی تھیں، کیونکہ پہلی قوموں نے بھی یہی نشانیاں مانگی تھی اور انہیں وہ دی گئی، پھر بھی وہ ایمان نہ لائے بلکہ ان کا انجام ہلاکت اور تباہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ورنہ یہ لائے کوئی نشانی
جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی۔ اور جب قوم موسیٰ نے کہا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، تو ان پر بجلی گر پڑی اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ اور جب حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم سے مطالبہ کیا کہ وہ ان پر آسمان سے دسترخوان اتاریں، تو اللہ نے فرمایا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ان کی باتوں سے اور مطالبات سے کوفت ہوتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے مجھے اللہ کی راہ میں ایسی تکلیفیں دی گئی جو کسی اور کو نہیں دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر، کثرت عبادت اور جاہلوں سے اعراض کرنے کا حکم دیا، اور آپ کو بتایا کہ رسالت کا مقصد ڈرانا اور بشارت دینا ہے۔ مسلمانوں، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نشانیاں اور دلائل سے نوازا جو آپ کی پیدائش سے پہلے بھی ظاہر ہوئیں اور آپ کی زندگی میں بھی، اور اب تک یکے بعد دیگرے مسلسل جاری ہیں اور روزانہ بڑھ رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور یہ نشانیاں پہلے سے بھی زیادہ ہو گئیں اور یہ قیامت تک باقی رہیں گی۔ ان میں سب سے عظیم نشانی قرآن مجید ہے، جس نے اپنی فصاحت، بلاغت اور گہرے معانی کے ذریعے تمام اہل زمین کو بے بس کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئی ہیں؟ کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں۔ کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ جو شخص رسالت کی سچائی اور اس کے دلائل کی شفافیت کو جاننا چاہتا ہے تو اسے قرآن کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزات ضرور دیے گئے جن پر لوگ ایمان لاتے رہے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ اللہ کی وحی ہے جس کو اس نے میری طرف بھیجا ہے، اور مجھے امید ہے کہ تمام انبیاء سے زیادہ قیامت کے دن میرے پیروکار ہوں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ جاننا چاہیے کہ جب اللہ کسی نبی کو بھیجتا ہے اور وہ کسی ایسی نشانی لے کر آتے ہیں جو اس کی سچائی پر دلالت کرتی ہے تو اس سے حجت قائم ہو جاتی ہے اور راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی دوسری نشانی کا مطالبہ کرے تو اس کا مطالبہ پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات یہ مناسب بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اگر دوسری نشانی دے دی جائے گی تو پھر تیسری نشانی کا مطالبہ ہوگا، اور اگر تیسری دے دی جائے گی تو چوتھی مانگی جائے گی، اور ہر دھرموں کے مطالبات کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ جن کے پاس رسول بھیجے گئے ان کا یہ حق نہیں کہ وہ اپنی منمانی نشانیوں کا تقاضا کریں، کیونکہ اس سے ان کا مقصد صرف ہر دھرمی اور تکذیب پر اڑے رہنا ہوتا ہے۔ نبوت کی صداقت اور رسالت کے ثبوت کے لیے مشرکین کے مطالبات پورے کرنا ضروری نہیں، اور جو کچھ وہ مانگتے ہیں اس سے ہدایت لازم نہیں آتی، بلکہ یہ تو صرف حجت قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کا دستور ہے کہ وہ صرف اسی قوم پر مطالبہ کی گئی نشانیاں ظاہر کرتا ہے جس کے لیے اس نے عذاب اور ہلاکت مقدر کر رکھی ہے۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ ربوبیت کے مقام کی بے حرمتی یا رسالت کے مرتبے کی توہین سے بچے، اور جو شخص ان دونوں کی تعظیم نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ کا فرمان ہے بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی۔ اللہ ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اس کی آیات اور حکمت بھری نصیحتوں سے نفع پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر قسم کے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بہت مغفرت والا، بڑا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے احسان پر، اور اس کا شکر ہے اس کی توفیق و نوازش پر، اور میں اس کی تعظیم کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے آل و اصحاب پر درود اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ مسلمانوں، دین اسلام دو اصولوں پر قائم ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع جتنا زیادہ کرنے والا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو بجا لانے اور دین کو اس کے لیے خالص کرنے میں اتنا ہی عظیم ہوگا۔
اور جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے جتنا دور ہوگا اس کا دین بھی اسی قدر ناقص ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو صدیقیت کا درجہ ملا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں سبقت لے جانے کی وجہ سے ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تو تم نے کہا تو جھوٹا ہے، اور ابو بکر نے کہا آپ سچ فرما رہے ہیں۔ بس جو شخص اللہ کی بھیجی ہوئی رسالت کو قبول کر لے اور اس پر قائم رہے وہی بہترین انسان ہے۔ پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، جیسا قرآن کریم میں فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد پر درود سلام اور برکت نازل فرما، اور ان کے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، جنہوں نے حق کے ساتھ فیصلے کیے اور عدل کے ساتھ حکومت کی، اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنی سخاوت و کرم سے، اے سب سے زیادہ کرم کرنے والا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل کر، دین کے دشمنوں کو تباہ برباد کر، اور اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و اطمینان اور خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین میں اپنے کمزور مومن بندوں کی مدد فرما، ان کا مددگار، حامی اور ناصر بن جا، ان کی تکلیف کو دور فرما، ان کی آزمائش ختم کر دے، اور انہیں ان کے گھروں میں امن و اطمینان کے ساتھ رکھ، اور اپنی طرف سے انہیں روزی عطا فرما، بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے حکمران اور ولی عہد کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور جس سے تو راضی ہو، ان کو نیکی اور تقوی کی راہ پر گامزن رکھ، اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو نفع عطا فرما اے رب العالمین، اور تمام مسلم حکمرانوں کو اپنی کتاب پر عمل کرنے اور اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق دے یا ذوالجلال والاکرام۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندوں، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور قرابت داروں کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اللہ عظیم و جلیل کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا کرے گا، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے یوٹیوب چینل دنیا الدین، قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کو سننے سمجھنے کے لیے اور دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923167983575 00923352520207 0096653489128 0092338611797۔ نماز، مصنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔